دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ اس نے راستہ دینا ہی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ بے اعتمادی ہو چکی ہے ایک دوسرے پر، اور جب بے اعتمادی ہو جاتا ہے تو پھر دشمن جو ہے نا وہ دوست نظر آتا ہے اور بھائی دشمن نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کتنا خوش کن نعرہ ہے اور دشمن دوست ہمارا ہے۔ یہ وہ تباہیاں ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ اس وقت جو حالات چل رہے نظام کے اعتبار سے، علماء کا اٹھنا، وجہ یہ کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علماء کو اللہ نے دین پر مر مٹنا سکھا دیا، اور ملک کی جتنے بھی فوجی ادارے ہیں یہ ملک پر مرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا ملک اسلامی جمہوری پاکستان، تو پاکستان کے محافظ اور اسلام کے خدمت کرنے والے، ان کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جب یہ ایک ہو جائیں گے تو باہر کی قوتوں کو کوئی راستہ ملنا نہیں ہے۔ یہ بے اعتمادی ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسے الفاظ سے ایک دوسرے کا گریز کرنا چاہیے جس سے ایک دوسرے کی تحقیر ہو۔ آئینی اختیار ہے احتجاج کرنا سب کا، کسی عورت کا اٹھ کر علماء پر زبان درازیاں کرنا یہ اچھی باتیں نہیں۔ اسی طرح فلمی ڈائلاگ نہیں مارنے چاہیے کہ فوج ہے یا جو بھی ہے ہمارے سرونٹ ہے، یہ محافظ ہے۔ سرونٹ میں اور محافظ میں فرق ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ چاہے کوئی بھی کرے، چاہے میرا بزرگ کرے، مولوی کرے، بات غلط ہے، 100% غلط ہے۔ محافظ کو سرونٹ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہمارے ٹیکسوں پہ پڑھتے ہو، یہ تحقیر ہے۔ اتنے بہادر نہیں ہو احتجاج کرنے والے۔ اگر بارڈر پہ کھڑے ہو جاؤ گے نا تو 2 گولیوں میں بھاگو گے۔ یہ گولیوں والوں کو سنبھالنا، یہ بارڈر سنبھالنا آسان کام نہیں ہے۔ اپنا جو صحیح طریقہ اس پہ چلو۔ پوری دنیا کے عسکری قوتوں کو روکنے والی طاقت یہی ہے، علم اور طاقت۔ یعنی اللہ نے 2 چیزوں کا فرمایا، تقوی اور طاقت۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے اندر خوبیاں جو بیان فرمائی کہ ایک تو یہ تم میں متقی ہے، دوسرا طاقتور ہے۔ طاقتور لوگ جو ہے وہ ادارے ہوتے ہیں۔ تو آپس میں لڑنا ٹھیک نہیں رہا۔ تیسری پارٹی وہ ہے مفاد پرستوں کا ٹولہ، ایک ہے نا حق پرست، ملک پرست، مفاد پرست۔ تو بس وہ تھالی کے بینگن ہے، جب ان کو کسی چیز، ان کو صرف اپنا مفاد چاہیے، بس جس کے ادھر پلٹ جائیں گے۔ تو اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مفاد پرست ٹولے کیوں نہیں۔ رہی یہ بات کہ کوئی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، اس ملک کی ایک فطرت ہے کہ یہ کلمے کی بنیاد پر بنائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہاں کوئی بھی کام کوشش کرتے ہیں، یہ تاریخ ہے، کسی نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے وہ تباہ و برباد ہوا ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر جس نے 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو کہ ان کا کوئی بھی نہیں بچے۔ گاندھی سے لے کر کے، مجیب سے لے کے ہمارے سیاستدانوں کے خاندان کا کوئی آدمی بھی اس میں جو سیاست کے میدان میں تھے سب گئے۔ بات ہوتی ہے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کفیل ہے ہمارا، یعنی ہم نے حاکمیت اللہ کو سونپ دی۔ حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی، ویسے حاکم سب کا اللہ ہے، حقیقی حاکم اللہ ہے، اور مجازن اللہ نے جس مخلوق کو دیا ہے آج وہ بادشاہ ہے۔
مگر ہم نے کہا کہ ہمارے ملک کا جب آئین بنا تو حاکمیت کسی ہے؟ اللہ کی. یا ہمارے بزرگوں نے آئین بنایا اور اس آئین کے تحت اس ملک کو، یعنی اس کی مثال آپ ایسے لے لو کہ وہ خزانہ جو صالح کا تھا اس نے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ نے 2 نبی بھیج دیے، اور اس خزانے کی حفاظت ہوئی. اسی طرح وہ گائے جو ہے وہ ایک صالح شخص نے اللہ کے اس میں دے دی، اللہ نے اس کی حفاظت کی. اس پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی. تو جو پورا ملک اللہ کے حوالے کر دے تو اس کا پھر کیا عالم ہوگا. تو کوئی کسی طرح کی سازش کرے، اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، مگر حقارت اور تعصب نن و زمان اس کا قائل تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. چاہے وہ کوئی بھی ہو. کسی کی خدمات کا انکار کرنا اور اس طرح کہنا کہ مولوی صاحب بیٹھ کے باتیں شروع کر دے، ہمارا تو یہ ٹھیک نہیں. کرو احتجاج، بالکل آئینی اختیار ہے ہمارا سب کا، مگر ایک بات سب سے کی جیسے کہ ہر چیز پہ سودا ہو سکتا ہے. جی مہنگائی ہو گئی، منظور ہے، چلو صبر کر لیں گے، اللہ دینے والا ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ گستاخ رسولوں کو چھوڑتے جاؤ. یہ اشارے، یہ کہتے ہیں نا جتنا کافر اپنے اوپر جو ہے نا دل سے کلمہ نہ پڑے اور وہ کر دے، اور اس کو کبھی ہم وہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک وہ اقرار نہ کرے کہ میں مسلمان ہوں. پھر ہمارے ملک میں ایک فساد ہے، ایک ٹولہ ہے قادیانیت کے نام سے. سارے فساد کی جڑ یہی ہے. اس ملک میں فساد کی جڑ جو دنیا میں کیا ہے، فساد کی جڑ یہی ہے. یہودیوں کی پیداوار ہے، یہ جڑ یہی ہے. کہتے ہیں جی اقلیت کے حقوق. ہمارے ملک میں اصل جو ان کا ٹاکرا ہے علماء کے ساتھ وہ یہ کہ جی یہ ان کو اقلیت کے حقوق حاصل نہیں. وہ اپنے آپ کو اقلیت تو سمجھے نا. دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام.